جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے قانون ہے ادہن الذکر کا قاعدہ۔ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں جب دال، ذال یا زا میں سے کوئی حرف آئے تو تا افتعال کو دال سے بدلنا ضروری ہے، جیسے ادتہن سے اددہن، اور ازدکر سے ازدکر، اور ازدجر سے ازدجر۔ پھر اگر فا کلمے کے مقابلے میں دال ہو تو دال کو دال میں ادغام کرنا ضروری ہے، جیسے ادہن، اور فا کلمے کے مقابلے میں ذال ہو تو اس میں 3 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1 ادغام کے بغیر پڑھنا، جیسے ازدکر۔ نمبر 2 ذال کو دال سے بدل کر دال کو دال میں ادغام کرنا، جیسے ادکر۔ نمبر 3 دال کو ذال سے بدل کر الٹا ذال کو دال میں ادغام کرنا، جیسے اذکر۔ اور اگر فا کلمے کے مقابلے میں زا ہو تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ نمبر 1 ادغام کے بغیر پڑھنا، جیسے ازدجر، اور دال کو زا سے بدل کر زا کو زا میں ادغام کرنا، جیسے ازدجر۔ تنبیہ: زا کو دال سے بدل کر دال کو دال میں ادغام کر کے ازدجر پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آگے قانون نمبر 12 خصم کا قاعدہ۔ خصم یہ بھی افتعال سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ عجیب ہے نا، تا کہاں گئی، الف کہاں گیا، حمزہ کہاں گیا، سب گم۔ کہتے ہیں باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں، عین کلمے کے جب تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، قا یا ظا میں سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سارے وہی الفاظ ہیں جو پہلے والے قانون میں تھے۔ بات آئی سمجھ میں؟ کوئی حرف آئے تو تائے افتعال کو تائے اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا، جیسے اختصم۔ آگے قانون کو نہیں دیکھو، اختصم کے لفظ کو دیکھو۔ اب یہاں پہ تا کو صاد کر دیا، کیا ہو گیا؟ اختصم۔ اختصم۔ پھر صاد کی حرکت نقل کر کے خا کو دی، جو تا افتعال سے بدلا ہوا صاد ہے نا، پہلے اس کی حرکت نقل کر کے خا کو دی، کیا ہو؟ اور صاد کو صاد میں ادغام کر دیا، کیا ہو گیا؟ اختصم۔ کیا؟ اختصم۔ پھر چونکہ شروع والا حرف ساکن نہیں رہا، پہلے حمزہ وصل اس وجہ سے آتا ہے عام طور پہ کہ کیا ہے، پہلا ساکن ہوتا ہے نا، پہلا ساکن ہوتا ہے اور ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی تو حمزہ لے کے آتے ہیں شروع میں۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب ابتدا ساکن نہیں ہے، ابتدا میں ساکن، تو حمزہ اصلی کو بھی اڑا دیا تو خصم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بات آئی سمجھ میں؟ اور اس میں جو ہے وہ کسرہ دے کر خصم پڑھنا بھی جائے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ دوبارہ دیکھو، باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں جب تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، قا یا ظا میں سے کوئی حرف آئے تو تا افتعال کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا صحیح ہے، جیسے اختصم۔ اس میں کیا کیا؟ تا کو صاد سے بدلا، کیا ہو گیا؟ اختصم۔ پھر پہلے صاد کی حرکت خا کو دی، جو اس کی زبر ہے اس کو کس کو دے دی؟ خا کو دے دی، اور صاد کو صاد میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اختصم۔ اختصم۔ پھر ابھی فا کلمہ متحرک ہے تو حمزے کی ضرورت ہے، اس کو اڑا دیا تو خصم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور اس کو کسرے کے ساتھ خصم پڑھنا بھی بات ہے۔ جیسے اختصم ہے میں تا کو صاد سے بدل دیا، پھر پہلے صاد کی حرکت خا کو دے کر، ٹھیک ہے، اس کو دوسرے صاد میں ادغام کیا، اور خا کے متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی کو حذف کیا تو خصم بن گیا۔ کیا ہو گیا؟ فائدہ: مذکورہ قاعدے کے بعد باب افتعال کے ماضی، مضارع، اسم فاعل اور اسم مفعول میں فا کلمے پر فتح و کسرہ دونوں لگانا جائز ہے، جیسے خصم، خصم۔
یخصم یخصم، مخصم مخصم، اور مخصم مخصم. بات آئی سمجھ میں؟ نیز اسم فاعل اور اسم مفعول میں میم کی مناسبت سے فا کلمے پر ضمہ لگانا بھی جائز ہے، جیسے مخصم، بات آئی نا، خا پر ضمہ، اور مخصم مخصم، بات آگے سمجھ میں. چلو اس کو یاد کرو، شاباش. یاد اچھی طرح کرنا، کل سارے قانون اکٹھے سنوں گا انشاءاللہ.